السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عبداللہ شاہ۔ کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے۔ کل صبح سے جو ہے وہ میں نے اپنا موبائل اٹھایا، آفس کے لیے جا رہا تھا تو ناشتہ کرتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی نے ایک خبر دی، جس خبر نے مجھے ہلا دیا، یقین نہ آیا۔ اس نے کہا ارشد شریف صاحب کا قتل ہو گیا۔ حیرانگی ہوئی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ناشتے کے لیے بیٹھا تو موبائل اپنا اسکرول کیا تو یوٹیوب پہ نیوز آ رہی تھی کہ اس طرح سے یہ ہو گیا ہے، اور سمجھیں کہ دل ہل سا گیا۔ اتنی ہسمکھ چہرہ، اتنا بڑا نام پاکستان کی صحافت میں، اور ایز اے پرسن بہت مزہ آتا تھا ان کے لہجے کو سننا، ان کی بات کو سننا۔ زندگی کی حقیقت جو ہے وہ موت ہے، اس سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس انسان نے اللہ کے پاس واپس بھی جانا ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ہم جن کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ARY ہو گیا، وہ ایک کوئی چھوٹا چینل تو ہے نہیں، پوری دنیا میں ARY دیکھا جاتا ہے۔ ARY میں جتنا عرصہ انہوں نے کام کیا، پورا 1 گھنٹے کا کام کرتے تھے، اپنا کام اپنی ذمہ داری سے کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو انسان جس کا دل صاف ہو، قدرتی طور پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب بھی انہی میں سے ایک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی محبت تمام انسانوں کے دلوں میں ڈال دی۔ میں پرسنلی کوئی ان کو نہیں جانتا، کوئی ملاقات نہیں، کوئی سوشل میڈیا پر رابطہ نہیں۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جب وہ پاکستان سے گئے اور وہاں پہ انہوں نے بلاگنگ شروع کی یوٹیوب پر، ارشد شریف چینل انہوں نے بنایا، تو اس میں جس طرح میں نے کہا کہ میں فالو کرتا ہوں بہت سے صحافیوں کو، جس میں ارشد شریف ہیں، صابر شاکر ہیں، اور بہت سارے نام ہیں، وسیم بادامی ہو گئے۔ تو میں نے ان کو جو ہے ایک ان کی ویڈیو تھی، اس حوالے سے کسی بات تبصرہ انہوں نے کوئی نیوز دی تھی، اس کے نیچے میں نے ایک کمنٹ لکھا۔ میں نے کہا اگر آپ کو ARY نے نکال دیا تو آپ کو اور جتنے بھی صابر شاکر اور جتنے ہیں جن سے اس حکومت کی نہیں بنتی، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا الگ سے نیٹ ورک بنا لیں، نیوز چینل بنا لیں جس میں بڑے بڑے صحافی ہوں۔ تو میں نے ایک اپنی رائے دی، بہرحال وہ میرا میسج میں نے کوشش کی، ابھی تقریباً پورا دن ہو گیا کہ اس میں آ جائے، میری نظر میں آ جائے، لیکن وہ میسج میری نظر میں ابھی تک نہیں آیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ پوری کوشش ہم سب کی ہے کہ ان کا جس طرح سے مرڈر ہوا ہے وہ سمجھ لیں ہلا دینے والی بات ہے۔ زندگی میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہے، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ پاکستان کے بڑے دارالحکومت یعنی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں رہتے تھے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی جو آخری سانس ہے وہ کینیا میں ہے۔ دکھ اور افسوس کے علاوہ
ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم جتنی باتیں کر لیں، جتنے ٹاک شو کر لیں، لیکن جانے والا جو ہے وہ واپس نہیں آتا. ارشد شریف کی اس ٹارگٹ کلنگ نے مجھے اپنے کزن کا واقعہ یاد دلا دیا، جن کو جو ہے موبائل چھیننے کے چکر میں نے ان کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ان کو شہید کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں، جانا تو سب نے ہے. ارشد شریف نے بھی کہا کہ جو رات قبر میں لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. یہ ایک ایمان ہے، یہ ایک تعلق ہے اللہ کی ذات سے، جو کہ ہر بندہ مومن کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. کہ ہم نے جو ہے جب آئے ہیں تو اس کی مرضی سے آئے ہیں، اور زندگی گزار رہے ہیں تو کوشش کریں اس کی مرضی سے گزاریں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. ہماری جانیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں بندے کو جو ہے وہ میں اگر چاہوں تو ہٹا دوں، صفحہ ہستی سے مٹا دوں. یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ کرتے ہیں. ارشد شریف اپنے کام میں بہت مخلص انسان اور صحافی بہت اچھے، اور ان کے تجزیے جو ہیں وہ عوام کو ایک جانکاری دیتے تھے، اویئرنیس دیتے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے. اس ملک میں بہت کم، بہت ہوں گے لیکن بہت کم صحافی ایسے ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتے تھے. اور اپنے ملک سے پیار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے محبت، اس ملک کا دفاع، اور دفاع بھی کیوں نہ کریں کیونکہ ان کے خاندان میں یعنی کہ ان کے والد اور بھائی دونوں پاک فوج کے شہید ہیں. تو جب ایسا جذبہ رکھنے والے، بے شک وہ فوج میں نہیں تھے اور لیکن گھرانہ فوج کا، اور جو شان و عزت ہماری پاک آرمی کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے خون کا اثر تو آتا ہے اور آنا بھی چاہیے. تو جب باپ اور بھائی نے قربانی دی، اپنا خون اس ملک کو دیا، تو ظاہر سی بات ہے ارشد شریف کا بھی اس نے بھی یہ فرض ادا کیا کہ اپنا خون جو ہے وہ اپنے اس مٹی کو دے. باتیں بہت ساری ہیں اور بہت تلخ باتیں بھی ہیں، اور وہ تلخ جو ہے وہ حقیقت بھی ہے. لیکن اب جو اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کے جانے سے ہم اس طرح کی باتیں کریں، اس طرح کا سوچ رکھیں تو وہ واپس نہیں آئیں گے. یہی ہے کہ ان کا بھی جب ویڈیو میری آ جائے گی، آن لائن پبلش ہو جائے گی، تو یہ ہے ان کا جو باڈی ہے جز حقی جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گا. رات 11 بجے تک تقریباً اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے گا. اور یہی ہے کہ تمام صحافیوں کی، سمیع ابراہیم صاحب اور عمران ریاض صاحب، بخود ان کی والدہ جناب ارشد شریف کی والدہ کا بھی یہ بیان ہے، یہ کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو شان و شوکت کے ساتھ زمین میں دبایا جائے، دفن کیا جائے. تو ابھی یہی سننے میں آیا ہے کہ ان کے اہل خانہ کی ریکویسٹ ہے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے کہ فیصل مسجد میں ان کا نماز جنازہ ہو جمعرات کو، اور اس کی پرمیشن جو ہے وہ صدر پاکستان دلوائیں. تو میں سمجھتا ہوں آنر ہوگا، اور پاکستانی پرچم میں ان کو جو ہے ان کے تابوت کو پاکستانی پرچم کے ساتھ زمین میں دبایا جائے، دفنایا جائے. موت تو سب کو آنی ہے،
جو سچ بول رہا ہے اس کو بھی آنی ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو بھی آنی ہے، جو بک رہا ہے اس کو بھی آنی ہے، جو بک نہیں رہا اس کو بھی آنی ہے۔ تو جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آنی ہے، جو اپنے فلیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آنی ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے۔ جواب دہی یہاں پر اگر نہیں ہوگی تو دوسرے جہان میں بہت زبردست پکڑ ہے۔ انسان اگر دوسرے جہان کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے تو اس جہان میں اپنے آپ کو پکڑوائے ان اداروں کے آگے جو ادارے اس چیز کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کمزور ہے، ہر انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، بہت سے گناہوں میں انسان مبتلا ہے۔ کوشش یہی ہے کہ اگر جرم ہوئے ہیں تو اس جرم کی سزا اس دنیا میں مل جائے، تاکہ وہ پاک پروردگار ہمیں دوسرے جہان میں جہاں پہ وہ خود جج ہے، خود فیصلہ سنائیں گے، ہم ان کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور سچ کہنا، سننا، عمل کرنا۔ اگر ہماری کوئی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو پھر اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ارشد شریف صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس پاکستان کی جو سلامتی ہیں، پاکستان کی جو بارڈر ہیں، پاکستان کے بارڈر پہ جو اپنی ذمہ داریاں اور فرائض انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وہ جاگ رہے ہیں تو ہم سو رہے ہیں، اگر وہ سو جائیں تو ہم بھی سو نہیں سکتے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔